إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم نے اسلام کی خوبیاں، اسلام کے امتیازی صفات، اسلام کی محاسن، ان تمام چیزوں پر ہر الگ الگ زاویے سے ہم نے سنا۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام بڑا آسان ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر خیر کی طرف بلاتا اور ہر شر سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان پر دباؤ ڈال کر ڈالی جاتی ہو، بلکہ عین وہی چیزیں اسلام نے اپنے ماننے والوں پر فرض کی جو ممکن ہے، جو آسان ہے۔ جب دین ہمارا اتنا آسان ہے، اتنا اچھا ہے، اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں، تو مجرد میں اور آپ اگر یہ رٹ لگا کر بیٹھیں کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، تو کیا کافی ہے؟ کیا میں اور آپ مجرد قرآن مجید کو دکھا کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب ہم جیسی امت پر نازل ہوئی؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف برکت کے لیے اور اس کی طرف نسبت دینے کے لیے رکھیں گے، یا اسلام مجھ سے اور آپ سے کچھ اور چاہتا ہے؟ اسلام صرف دعووں کا نام نہیں ہے، اسلام زبانی جمع خرچی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کھوکھلی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے تربیت کا۔ یہ جتنی باتیں ہم سنتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایک ایک عمل کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں کوئی کمی اور خلل محسوس کرتے، اس کی اصلاح فرماتے، انہیں عمل کی ترغیب دیتے، ان کی تربیت کرتے کہ تم یہ اور یہ کام اس اور اس طرح سے کرو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، اور عین ممکن ہے میں اور آپ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہوں، لیکن کیا میرے صرف کھوکھلے دعووں سے یہ چیز مجھے حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر میں ایمان والا ہوں اور جنت اگر میرا مقدر ہے، جنت میں مجھے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ کیونکہ باوجود ایمان والا ہونے کے میرے
اور میرے گھر والوں کے جہنم میں جانے کے امکانات باقی ہیں۔ صرف ایمان مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا، صرف ایمان مجھے جنت تک نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہوئی تربیت ہمارے اندر نہ ہو۔ آج تربیت کا فقدان ہے دوستو۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک کتنی چیزیں خلاف شریعت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، چوکیدار ہے، اور اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ہوں بیوی کے بارے میں، باپ ہوں بیٹے کے بارے میں، بڑا بھائی ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ اگر میں بیٹا ہوں اور میرا باپ کوئی حرام کاری کرتا ہو تو میرا اخلاقی اور ایمانی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے باپ کو بھی سمجھاؤں، اس ادب کے ساتھ، اس تہذیب کے ساتھ، اس اخلاق کے ساتھ جس کا نمونہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں قرآن مجید نے پیش کیا کہ وہ اپنے باپ کو کس طرح سے شرک سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ گویا چھوٹا ہو یا بڑا، ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر اور اپنے ماتحت کے بارے میں کل قیامت میں سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تربیت کا فقدان آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ گلی گلی ہم محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنی مسجدوں میں محسوس کر سکتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے لوگ نماز کو ضرور مسجد میں آتے ہیں لیکن اسلامی تربیت سے محروم ہیں، نہیں پتا، مسجد کے آداب نہیں پتا، مسجد میں آنے اور جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقار اور کس سکینت سے آنے کی تعلیم دی ہمیں نہیں پتا۔ اسلام مجھے اور آپ کو ہر جگہ ایک مثالی مسلمان کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تربیت جتنا زیادہ کم عمری میں ہوگی اتنا زیادہ وہ پائیدار ہوگی، اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوگی۔ اگر کم عمری میں، بچپن میں اگر ہم بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کریں گے، اسلامی تعلیمات انہیں نہیں سکھائیں گے، تو وہ بڑا ہونے کے بعد، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تربیت ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن ہوگی تو آسان نہیں ہے۔ تربیت کو اس کے وقت پر کیا جانا چاہیے۔ اور چھوٹی سی مثال، چھوٹے پودوں کو آپ ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانا کتنا آسان ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کنڈوں میں درخت لگوا کر، بلکہ اور اس سے معمولی اس میں آپ دیکھیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں مٹی ڈال کر چھوٹے چھوٹے پودے تیار کیے جاتے ہیں، اس کو جہاں چاہیں آپ جا کر لگائیں، وہ اگائے گا۔ لیکن ایک درخت اگر بڑا ہو جائے پھر اس کی اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ آج تربیت کے حوالے سے ہماری مسجدیں، ہمارے اسکولز، ہمارے کالج، ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاف کیجئے ہمارے اپنے معاشرے کے بزرگ بھی خاموش ہیں، تماشائی بنے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ادب اور تہذیب کے دائروں سے باہر نکل کر جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک بڑا آدمی، ایک بزرگ آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی اس بچے کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کو روکنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں یہ کیا پلٹ کر جواب مجھے دیتے۔
ماں باپ پریشان، گھر والے پریشان، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ کے پڑوسی پریشان. تو یہ تربیت کرے گا کون؟ اور کب تک انہیں ناک میں نکیل ڈالے بغیر شترے بے مہار کی طرح ہم چھوڑ دیں گے؟ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ بعد میں اس نئی نسل کے جو کچھ جرائم ہوں گے اس کو مجھے اور آپ کو بھگتنے ہوں گے، ماں باپ کو بھی بھگتنے ہوں گے. اور عام طور پر لوگ تربیت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مشکل ترین کام ہے جس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے ادارے قائم کرنے ہوں گے یا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنی ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، غلط ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. حرام چیز ہم میں کے ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. بدتمیزی اور بدتہذیبی کیا ہے ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے. لیکن وقت پر روکا جائے، وقت پر ٹوکا جائے، وقت پر اس کی اصلاح کی جائے. آج کل واٹس ایپ پر ایک چھوٹا سا میسج وائرل ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت، تربیت کا بڑا اچھا اس کے اندر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ. ایک بچہ اپنی ماں کو آواز دے کر کہتا ہے، مما کچرا والا آ گیا. ماں کہتی ہے، بیٹے کچرے والے تو ہم ہیں، وہ صفائی والا ہے. وہ کچرا ہمارے گھر سے لے کر جا رہا ہے، ہمارے گھر کو صاف کرنے والا وہ ہے، کچرا تو ہم نے کیا. یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک سوچ کو درست کرنے کا انداز ہے کہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو اس لفظ کو ایسا مت، ایسا استعمال کریں. ہو گئی تربیت. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھ کر اپنی کرسی پر مطالعہ کر رہا تھا. میری بیٹی کچن سے ایک برتن لے کر آئی اور اس برتن میں الگ الگ جو چیزیں بچی ہوئی تھی رات کی وہ لے کر جا رہی تھی. میں نے اس بچی کو بلایا اور کہا، بیٹی کیا ہے؟ کہا، ابو میں یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے، دادی نے کہا ہے کہ جا کر چوکیدار کو دے دو. باپ نے کہا، بیٹی اس کو یہیں رکھو. اندر سے 2-3 پیالے منگوائے، ٹرے منگوایا، 2 چمچ منگوائے، 1 گلاس پانی منگوائے. اس ٹرے کے اندر جو رات کی 2-3 الگ الگ چیزیں تھی ان پیالوں میں ڈال دیا. گلاس پانی کا سائیڈ میں رکھا، 2 چمچ رکھے اور بیٹی سے کہا، بیٹی اب جاؤ، جا کر دے کر آؤ. بچی گئی، جا کر دے کر واپس آئی تو اپنے باپ سے کہا، ابو میں پہلے جس انداز میں دے رہی تھی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹی وہ جو تم دینے جا رہی تھی تمہارا بچا کچا کھانا ایک خیرات سمجھ کر، بھیک سمجھ کر یا اس آدمی کو حقیر سمجھ کر تم دینے جا رہی تھی. تم نے کچھ بدلا کچھ نہیں. تمہارے 2 پیالے شاید دھونے کے لیے بڑھ گئے ہوں گے، لیکن پہلے والے کھانے میں صرف اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن جس سلیقے سے تم نے اس کو پیش کیا ہے اس سے اس کا دل بھی بھر جائے گا. تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارے دینے کا یہ انداز سے تمہارا احترام اس کے دل میں بڑھ جائے گا. یہ تربیت. میں سمجھتا ہوں باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو شاید گھڑی کے 5 منٹ پر بھی مشتمل نہیں ہوگی، لیکن تربیت کا ایک انداز. تو اسلام مجھے اور آپ کو تربیت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. ہماری گفتگو میں، ہمارے کردار میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے ہر اس معاملے میں
جہاں لگے کہ میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، اب آج کل حج کے دن چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، انی ارا انی اصبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے، میں نے دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس بیٹے نے ایک جواب دیا، اے ابو، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ جو کچھ کریں گے اس کے کرنے کے وقت میں جو کچھ مجھ پر بیتے گی میں اس پر صبر کروں گا، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ گلا کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، ذبح ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک تربیت تھی جو ہاجر نے اپنے بیٹے کی اس وادی میں، جہاں پر کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی کالج، یونیورسٹی کچھ نہیں تھا، ماں کی گود تھی جس میں پل کر اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی، شعور اور ادراک کی زندگی پائی، اور باپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو باپ اس کو ذبح کرنے کی بات کر رہا تھا۔ آج ہمارے گھروں کی عورتوں کا رونا یہ ہے کہ باپ گھر میں ہوتا نہیں ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، ان غاب القط الا بیافار، بلی نہیں ہے اے چوہے ناچ لے۔ گھر میں باپ نہیں ہے تو بچوں کے لیے موقع ہے اور ماں بیچاری چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس تربیت کے لیے میرے اور آپ کے لیے شعوری طور پر کچھ ایسے کام، کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے ہماری مسجدوں میں آئیں، ہمارے مکاتب میں آئیں، ہمارے اسکول میں کچھ ایسے پلان تیار کیے جائیں جہاں پر ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے۔ آج معلومات کے نام پر ہمارے بچے کیا نہیں جانتے، وہ چیزیں جو شاید آج سے 25-30 سال پہلے بڑے بڑے آفیسرز نہیں جانتے تھے، آج 10th کا بچہ وہ سب چیزیں یوں جاننے لگتا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس، معلومات کا ایک بھنڈار ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس تربیت کی کمی ہے۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں کہتا، ایک مایوسانہ بات عام طور پر ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک شاعر کہتا ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے اچھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچے ادب اور تہذیب، ارے ہمیں سکھانا تو پڑے گا۔ کیا ہم ماں کے پیٹ سے دودھ کے دھلے اور اخلاق و آداب سیکھ کر آئے تھے؟ ہمارا بھی بچپن وہی تھا، شاید اس سے زیادہ گیا گزرا ہو۔ اس وقت میں میڈیا اتنا نہیں تھا یا بولنے والے اتنے نہیں تھے۔ شرارت بچے کی فطرت ہے، اس شرارت کو قبول کرتے ہوئے اس کی تربیت کیجیے۔ بچے شرارتوں کے بغیر ویسے بھی اچھے نہیں لگتے، ہاں کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے، اس کو کیسے کم کیا جائے، اس کی صلاحیتوں کو کیسے بانٹا جائے اور اس کو کیسے اچھے کاموں میں مشغول کیا جائے، یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے
پوری ایک سورت نازل کی. حالانکہ لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. کیا کارنامہ ہے ان کا؟ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے سے خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسی اخلاقیات، ایمانیات، عقائد کی باتیں کی جو رہتی دنیا تک قرآن مجید میں ثبت ہیں. توحید اور شرک کی بات کی، رہن سہن کی بات کی، گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا، چلنے کا ادب بتایا، اور ایک مہذب اور مؤدب بچے کو کیسے رہنا چاہیے وہ سب کچھ انہیں سکھایا گیا. یہی کچھ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو سکھاؤں. اور آج کا بچہ اگر اسی پیار اور محبت سے سمجھایا جائے، اس بچے کے ساتھ بچہ بن کر، اس کے ساتھ دوست بن کر اگر ہم ان کی تربیت کریں، شاید وہ مجھ سے اور آپ سے اچھے بچے بن کر آئندہ ہمارے اسلام کی، ہمارے قوم کی رہبری اور رہنمائی کریں. ہم سے لائق اور ہم سے فائق بننے کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ خود سے ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ہم میں کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تربیت کے حوالے سے بچوں کو وہ سب کچھ حالات، وہ سب کچھ مواقع، وہ سب کچھ چیزیں فراہم کریں جس میں بچے تربیت پا کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اپنے ماں باپ کے مستقبل کا سہارا بننے کی ابھی سے ان کے اندر کوئی سوچ پیدا ہو. ورنہ بچوں کو ہم ضائع کر دیں گے، کل کو بچے ہمیں ضائع کر دیں گے. یہ ایک عمل اور رد عمل ہے، یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے. بچپن میں اگر ہم بچوں کو ضائع کریں گے تو یہی بچے کل ہمیں بڑھاپے میں ضائع کر دیں گے. جو ہم بچوں کو دیں گے بچے اتنا اچھا ریٹرن ہمیں کریں گے. اور اسلام کے علاوہ کسی چیز میں دنیا کی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس دیجئے، بڑے سے بڑے کالج اور یونیورسٹی میں آپ اسے پڑھائیے، ریٹرن نام کی چیز اگر وہ بچہ کہیں سے دے سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اسٹیج سے دے سکتا ہے. جو بچہ مسجد نہیں آتا، جو بچہ مکتب نہیں جاتا، جو بچہ تربیتی پروگرامز میں نہیں ہوتا، اس سے کوئی بڑی توقعات نہیں رکھی جا سکتی. الا من رحم ربی، کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس کے باوجود بھی اچھا کر لیں. ہم تربیت کے حوالے سے کچھ سوچیں، کچھ پلان کریں. جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، جو لوگ کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ بچے وہاں سے دین سیکھ کر آئیں، اخلاق سیکھ کر آئیں، آداب سیکھ کر آئیں، اسلام کا نام روشن کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کو اپنا کر دنیا والوں کو یہ بتائیں یہ ہے میرے نبی کی سکھائی ہوئی تعلیمات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کے حوالے سے چوکنا ہو جائیں، ہم ان کی تربیت کے حوالے سے ہوش کے ناخن لیں اور کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.